أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعتکاف کی نیت سے کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، چاہے بعد میں یاد آئے تو بعد میں کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت کا شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب اتنا زیادہ ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے اچھے کام کا ثواب بھی نہیں ملتا. جیسے آپ نماز بغیر نیت کے پڑھ لیں تو نیت تو نماز میں شرط ہے، تو بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی نیت کے بغیر تصور بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کا. لیکن اور چیزوں میں ہم نیت نہیں کرتے، اور وہ نیت نماز کی طرح نہیں ہوتی. جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں 2 رکعت فجر منہ میرا کعبے کی طرف وغیرہ وغیرہ، تو منہ میرا کعبے کی طرف ویسے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہم نیت کرتے ہیں تو منہ کعبے کی طرف ہوگا تو ہی نماز ہوگی نا. تو یہ جو لفظ کہتے ہیں اس کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر فرض اللہ کی رضا کے لیے یا واسطے اللہ کے. ہم واسطے اللہ کے کہتے ہیں، واسطے کا مطلب بھی لوگ سمجھتے نہیں ہوں گے کہ کیا واسطے اللہ کے. تو اللہ کی رضا کے لیے آسان ہے، مقصد یہی اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. واسطے اللہ کے بھی کہنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن منہ میرا کعبے کی طرف یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو منہ میرا کعبے کی طرف، اور پھر یہ بھی کہہ لیں میں وضو سے ہوں، میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، پھر سب شرطوں کا اعلان کریں نا پھر تو بہرحال اتنی نیت کافی ہے کہ فلاں نماز میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ تو ہماری نماز کی عادت والی نیت ہے. لیکن ویسے ہر نیک کام سے قبل اگر یہ ارادہ ہوگا کہ یہ نیک کام میں اللہ پاک کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ ارادہ اب آپ کے عمل کو ثواب کا کام بنائے گا، ورنہ نہیں بنائے گا. جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو میرے دل میں یہ حاضر ہو بیان سے پہلے، آپ کا سننے سے پہلے، یا کسی بھی نیک کام کے کرنے سے پہلے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اب ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. آپ کسی کی عیادت کے لیے چلے، آپ کسی کے جنازے میں چلے، آپ کسی کی دعوت میں چلے، کسی کے ولیمے میں چلے، آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے کہیں صدقہ دیا، آپ نے ماں کو دیکھا، آپ نے باپ کو دیکھا، باپ اور ماں کو رحمت یعنی محبت کی نظر سے دیکھنا، یہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. مقبول حج کا ثواب یہ محبت بھری نظر سے دیکھنا، جبکہ وہ نظر محبت بھری ہو، اللہ کی رضا کے لیے دیکھا جائے. تو ہم اپنے ماں باپ کو کتنی بار دن میں دیکھتے ہوں گے، یا ہفتے میں، یا چند دنوں کے بعد ملاقات کے جو سلسلے ہوتے ہیں، تو اپنے ماں یا باپ کو دیکھتے ہوئے محبت سے اور شفقت سے دیکھنے کا ارادہ کریں. میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو
محبت سے دیکھ رہا ہوں، تو اب آپ کو مقبول حج کا ثواب ملتا جائے گا جتنی بار دیکھیں گے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی 100 بار دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا، 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں 100 کا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وسیع فضل والا ہے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے کہ وہ 2 5 10 دے کے تھک جائے کہ اتنے سارے حج کا ثواب کیوں دے دوں اس کو۔ اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے، تو وہ 100 دے یا 1000 حج کے ثواب دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو دیکھنا ماں باپ کو کتنی دفعہ پایا جاتا ہے، لیکن محبت والی نظر سے اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے تو اب یہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو دیکھیں عمل تو وہی ہے، لیکن نیت کے فرق سے معاملہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے نیتوں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زور دیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھیں۔ جب بھی نماز کے لیے چلیں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا والی نیتیں کر کے چلیں۔ ابھی بھی نیت کر لیں کہ ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، توجہ سے سنیں گے، ادب سے بیٹھیں گے، کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں پوچھ لیں گے، کوئی مسلمان بھائی آیا اس کے لیے سمٹ کر جگہ کشادہ کر دیں گے۔ انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر سنیں گے، اللہ کی رحمتیں پائیں گے۔ انشاءاللہ خطبہ سنیں گے، سنتیں پڑھیں گے، نماز جمعہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، آخر میں صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اور آج ختم قادریہ شریف کی محفل بھی ہے نماز کے بعد انشاءاللہ، اس میں بھی شرکت کی جن کی نیت ہو وہ ابھی سے نیت کر لیں گے تو ثواب ابھی سے مل جائے گا۔ ختم قادریہ میں اللہ کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور یہ ایک مجموعہ ہے اولاد و وظائف کا، جس کو بزرگوں نے صدیوں سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور یہ ایک وسیلہ اور واسطہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کہ ان کے صدقے دعا کی جاتی ہے۔ بہت سارے اللہ کے نام لے کر حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، پھر 4 یاروں کے وسیلے سے، مولا علی اور پھر حسنین کریمین کے وسیلے سے، پھر غوث پاک کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے بزرگوں کی طرف سے جو ہمیں امت تک آگے پہنچا کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہوں آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، تو یہ اچھی اچھی نیتیں ابھی سے کر لیں گے تو ابھی سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے، اور آج 11ویں کی محفل بھی ہے ہماری۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید ہیں کہ جو ماں سے بھی سید ہیں اور باپ سے بھی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا شجرہ نسب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ کی والدہ کے جو 4 فادرز ہیں وہ حضرت امام حسین پر جا کر پھر مولا علی سے مل جاتے ہیں، اور آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب امام حسن تک جا کے پہنچتا ہے۔ جو 4 فادرز ہیں وہ امام حسن تک منتہا ہے، اور پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ماں اور باپ کے والد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا عظیم نسب ہے، کتنا پیارا غوث پاک کا شجرہ ہے کہ ماں حسینی سید ہے اور باپ حسنی سید ہے۔ اور ایسے بچے کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے کہ جس کی ماں بھی سیدہ ہو اور باپ بھی سید ہو، اور اتنے کمال کے نسب سے ان کو عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور نہ صرف سید زادے آپ تھے بلکہ مادر ذات پیدائشی ولی تھی، آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ولایت کا ظہور ہو رہا تھا، اور آپ کے والد گرامی بھی ولی، آپ کی والدہ بھی ولی، آپ کے نانا بھی مشہور ولی اللہ تھے، اور آپ کی پھوپھی بھی مشہور ولی اللہ تھی۔ جیلان قصبے میں، یہ جیلان جو ہے یہ ایران کا ایک شہر ہے، اب تو بڑا شہر بن گیا ہے، یہ پہلے ایک قصبہ تھا۔ حضور غوث پاک کی ولادت جیلان میں ہوئی۔ جیلان میں یہ مشہور تھا کہ آپ کی پھوپھی سے جب کوئی دعا کروائی جاتی تو وہ ضرور قبول ہو جاتے تھے۔ جب بھی بارش رک جاتی تھی تو غوث پاک کی پھوپھی جن کا نام عائشہ تھا، ان کے پاس جا کر لوگ دعا کرواتے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ دعا بعد میں پوری ہوتی تھی، بارش پہلے برسنے لگتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان کی دعاؤں کا یہ عالم تھا۔
حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے اور آپ کو مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے لیے تقریباً 4 سال کی عمر میں کم و بیش استاد کے پاس لے جایا گیا. استاد صاحب نے آپ کو پڑھایا, بسم اللہ پڑھائی. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور خود ہی آگے پڑھنے لگے. سورہ فاتحہ پڑھ دی, سورہ بقرہ پڑھ دی, سورہ آل عمران پڑھ دی, سورہ نساء پڑھ دی, سورہ مائدہ پڑھ دی, سورہ اعراف پڑھ دی, سورہ انفال پڑھ دی. پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ قرآن پاک کے 18 پارے سنا دیے. ایک 4 سال کا چھوٹا بچہ جس نے ابھی بسم اللہ پڑھی ہے, قاری صاحب پہلا سبق پڑھا رہے ہیں, اور غوث پاک کی شان دیکھیے کہ قاری صاحب کے سامنے 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب نے عرض کی آگے بھی پڑھیے. غوث پاک نے فرمایا کہ میری ماں کو اتنے ہی پارے یاد تھے, میں جب پیٹ میں تھا وہ ان کی تلاوت کرتی تھی, میں نے انہیں سن سن کے یاد کر لیا تھا. سبحان اللہ. آج بھی سائنس کہتی ہے کہ ماں جو کرتی ہے یا دیکھتی ہے یا بولتی ہے یا جو سنتی ہے اس کا ایفیکٹس جو ہے نا وہ بچے پہ پڑتے ہیں. حاملہ کو اس لیے اس کے روم میں اچھی سینوریز بھی آج کل لگائی جاتی ہیں کہ وہ اچھے مناظر دیکھے, یا خوبصورت بیبیز کی پکچرز لگا دی جاتی ہیں کہ وہ دیکھے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. تو یہ اپنی اپنی لاجک ہوگی, لیکن بہرحال غوث پاک کی یہ عجیب شان ہے کہ آپ نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد فرمائے. تو ماں بھی تو ایسی تھی نا, ماں قرآن پڑھتی تھی تو پھر بچے کو یاد ہوئے. ماں بھی حافظہ تھی تو بچے پر یہ اللہ کا کرم ہوا. یہ تو کرامت ہے, کرم ہے اللہ کا. سائنس کتنی ترقی کر لے یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی, لیکن غوث پاک کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. ماں باپ کو بھی چاہیے, خاص کر ماؤں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں, نمازیں پڑھا کریں, اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دکھائیں. اور جب امید کے دن ہو, ایکسپیکٹیشن ہو, اس وقت بھی وہ کام کریں کہ بچے پہ اچھے اثرات پڑیں. اب جب آپ سارا دن ڈرامہ دیکھیں گے, فلمیں دیکھیں گے, گانے سنیں گے, اور آپ کا کام ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہوگا, تو لا محالہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ آپ کی فرما برداری تھوڑی کریں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ناک میں دم کر کے رکھیں. تو اس لیے ماں باپ جیسے کام کریں گے اولاد ویسے کام کریں گے. اور خاص کر ایکسپیکٹیشن کے دنوں میں بھی ماؤں کو عبادت کرنا, تلاوت کرنا, اس طرح کے اچھے کام کرنے چاہیے, اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی اولاد کو بھی اس سے برکتیں عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ ولی ہیں؟ آپ ولی ہیں یا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا اور مدرسے جاتا تھا, اسکول جاتا تھا پڑھنے کے لیے, تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلتی تھی, اور میں یہ سنتا تھا کہ فرشتے یہ ندا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کرو. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بڑا منصب عطا فرمایا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل کود والے کام کرتا, کھیلنے لگتا, تو مجھے یہ ندا سنائی دیتی تھی کہ اے عبد القادر, ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میں کھیل کود کو چھوڑ دیتا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا تو مجھے اپنے گھر کی چھت سے کعبہ دکھائی دیتا تھا. کعبے کے نظارے اور کعبے اور جیلان کے درمیان جتنے پردے ہوتے تھے وہ اللہ ہٹا دیتا تھا, اور آپ براہ راست کعبے کے نظارے فرماتے. غوث پاک کی نظر کا بچپن میں یہ عالم ہے, تو آج کیا عالم ہوگا ہے جب اللہ نے آپ کی ولایتوں کا سورج دونوں جہانوں میں بلند کیا ہوا ہے. اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے حسن اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. غوث پاک کی یہ شان ہے آج کہ جو بھی ولی ہوتا ہے ولایت کی بادشاہت کے مسند نشیں آپ ہیں, اور اللہ جسے بھی ولی بناتا ہے اپنی ولایت کے لیے جو اللہ کا سسٹم ہے, اللہ کا انتظام ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ غوث پاک کے ذریعے ولی بنایا جاتا ہے. ولایت کی ایک دنیا ہے, تصوف کی ایک دنیا ہے, اور اس کے اپنے انتظامات ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے معاذ اللہ کسی کا,
کہ وہ اپنا ولی بنانے کے لیے کسی کا پابند ہو. جیسے اللہ بچے کو پیدا کرنے کے لیے بھی تو محتاج نہیں ہے نا, لیکن فرشتے ماں کے پیٹ میں آ کے صورت بناتے ہیں. فرشتہ روح قبض کرتا ہے, اللہ بھی تو کر سکتا ہے. فرشتے لکھتے ہیں نا اعمال کرامن کاتبین, اللہ ویسے ہی لکھوا سکتا ہے. اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا سسٹم ہے, یہ اس کا نظام ہے کہ اس نے اپنے مکرم فرشتوں کے ذریعے یہ نظام بنایا ہے, اور یہ ان کی عزت ہے. اسی طرح اللہ کے اولیاء کے انتظامات جو ان کے سپرد ہیں, اس میں ان کی عزت ہے, ان کی کرامت ہے, ان کی شرافت ہے, ان کی عظمت ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کے در سے ولایت بڑھتی ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم ولایت کے بادشاہ ہیں کہ آپ ہی کے در سے جب تک امام مہدی پیدا نہ ہو جائیں گے, جو ولی بنے گا آپ ہی کے ذریعے بنے گا. اور حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے تک جو بھی ولی بنتا تھا وہ امام حسن کی اجازت سے بنتا تھا, اور وہ غوثیت کبریٰ کے مسند پہ فائز تھے. اور اس کے بعد یہ تصوف کا منصب حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ہوتا ہو. تو یہ اللہ کی عطا ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے عطا فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی جان, میں ایسے ایسے معاملات دیکھتا ہوں کہ فرشتے میرے ساتھ چلتے ہیں, میں اپنے گھر سے کعبے کے نظارے دیکھ لیتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں علم دین حاصل کروں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے, وہ مجھ سے کوئی دین کا کام کروانا چاہتا ہے, اور بغیر علم کے میں دین کا کام کیسے کروں گا, میں لوگوں کی ہدایت کا کام کیسے کروں گا. تو امی جان مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں علم سیکھنے کے لیے بغداد جاؤں. امی جان بھی اللہ کی ولی تھی, ولیہ تھی, اور بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی. آپ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ خاتون تھی. 2 بیٹے تھے, غوث پاک اور آپ کے بڑے بھائی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ماں کا جذبہ دیکھیے کہ آپ نے انہیں اجازت بھی دی, اور یہ بھی فرمایا, نور فراست سے آپ نے جان بھی لیا, اور فرمایا کہ بیٹا اب میری اور آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی. اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو اللہ علم عطا کرے, جس کو بتائے کہ آپ نے اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنا. تو ماں نے اس نظر سے دیکھ لیا اور فرما دیا کہ بیٹا اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی, آپ دل لگا کے پڑھنا. آپ کے والد کے ورثے میں 80 دینار تھے, 40 آپ کے ہیں, 40 آپ کے بھائی کو دیتی ہوں میں, آپ دونوں بھائی یہ حصہ لے لیں. اور حضور غوث پاک کو 40 دینار ان کی کپڑے میں سی کر دی. اور پھر مشہور واقعہ ہے کہ آپ سے وعدہ لیا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا, کچھ بھی ہو جائے. ماں کی اس نصیحت کو غوث پاک نے پلے سے باندھ لیا, اور پھر سفر ہوا, اور پھر آپ کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, سب کا سامان لے لیا. ایک 18 سال کا لڑکا ہے, اس کو بھی چیک کیا, کچھ بھی نہیں ملا. ڈاکوؤں نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے, نظر نہیں آیا تو پوچھا, نظر آتا تو ویسے ہی چھین لیتے. تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. آج کل یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے, 40 سونے کے سکے. تو ڈاکو نے چیک کیا تو کہیں نہ ملے. تو حضور غوث پاک نے بتایا کہ اندر سیے ہوئے ہیں. تو وہ حیران ہو گیا کہ ہم سے تو لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ سردار بھی آ گیا ڈاکوؤں کا, سب جمع ہو گئے. اب غوث پاک کا دربار ہے اور ڈاکو ہیں. غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا سفر سے پہلے کہ کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, چنانچہ میں اپنی ماں کا وعدہ پورا کر رہا ہوں. اب چاہے تو تم مال لے جاؤ یا مجھے رہنے دو. وہ ڈاکوؤں کے سردار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. اللہ کے ولی کی نظر بھی تو ہوتی ہے نا, صرف بات ہی نہیں ہوتی, نظر بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں غوث پاک کی نظر پڑ گئی تھی اس پہ. وہ رونے لگا اور کہنے لگا آپس میں اپنے ساتھیوں سے کہ ایک یہ بچہ ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا ہے, اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھولے ہوئے ہیں. مسلمان تھے, چنانچہ اسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ تائب ہوئے اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو. کعبہ کا سفر کیا اور حج کیے, اور پھر ان ڈاکوؤں کو اللہ نے وہ مرتبے عطا کی کہ ان کے مزارات آج بنے ہوئے ہیں جنہوں نے توبہ کی تھی.
الحمدللہ جسے اللہ چاہے عطا فرمائے. یہ غوث پاک کی نظر کی بات ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی تو میں کیا بات بتاؤں آپ کو. ایک بار حضور شیخ عبد القادر جیلانی جب ایک وہ وقت گزرا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ کہنے لگے. پہلے تو آپ نے جب بغداد شریف کا سفر کیا تو علم دین سیکھا, پھر پڑھاتے رہے, لیکن چین نہیں تھا, ایک بے سکونی تھی, ایک کچھ تنہائی اور خلوت چاہتے تھے, جو ایک اشارہ ہوتا ہے کسی اللہ والے کے لیے. غوث پاک نے پھر پڑھانے کا اور تعلیم اور تدریس کا سلسلہ موقوف فرما دیا, اور اس کے بعد آپ نے 25 سال خلوت کے ساتھ عراق کے جنگلات میں گزارے, اس عالم میں کہ آپ ہوتے تھے اور یاد الہی ہوتی تھی, اور بڑے مجاہدے کیے, ریاضتیں کی. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے دن بھی گزارے کہ آپ کچھ بھی کھاتے پیتے نہ تھے, یہاں تک کہ غیب سے ندا آتی تھی کہ اے عبد القادر کھا لے, تجھے میری قسم ہے کھا لے. آپ اس قدر مجاہدے فرماتے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے, وہ اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے. یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مجاہدات کے بعد آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 60 سال کے لگ بھگ ہو گئی. ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا جان کو آپ نے دیکھا کہ سامنے جلوہ فرما ہے, زیارت کا شرف بخشا, اور فرماتے ہیں کہ عبد القادر آپ بیان کیوں نہیں کرتے, وعظ کیوں نہیں کہتے. تو عرض کی کہ نانا جان میں عجمی ہوں, اور میں جس ملک میں رہتا ہوں یہ تو عربی ہیں, میں انہیں کیسے بیان کر سکتا ہوں, ان کی گفتگو, ان کی زبان تو بڑی اعلیٰ ہے, یہ کسی عجمی کی تو بات بھی نہیں سنتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے, مبارک شہزادے کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل فرمایا. وہ لعاب دہن کے جو کھاری کنویں میں پڑے تو اسے ہمیشہ کے لیے میٹھا کر دے. وہ لعاب دہن کے جو آنکھوں کو جوڑ دے, جو ٹوٹے ہاتھ اور پیر جوڑ دے. وہ لعاب دہن جب غوث اعظم کی مبارک منہ میں داخل ہوا, پھر اس کے بعد غوث پاک کے بیان کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب آپ بولتے تھے تو پرندے رک کے سنا کرتے تھے. غوث پاک کے بیان کے مجمع میں 70 ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے, اور ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ توبہ کرتے تھے اور اللہ کی طرف گامزن ہو جاتے تھے, اور کئی لوگوں کی ارواح غوث پاک کے بیان سن کر پرواز کر جاتی تھی. ایسا روح پرور آپ کے دربار کا بیان کا منظر ہوا کرتا تھا. اور غوث پاک جب اپنے بیان کے لیے تشریف لاتے تو بڑا قیمتی جبہ اور خاص لباس زیب تن فرماتے, علم دین کی اہمیت کے پیش نظر, اور وہ بڑا قیمتی لباس ہوا کرتا تھا. ایک بار ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی, نظر کی بات ہو رہی تھی نا, غوث پاک کی نظر, اللہ والوں کی نظر. تو ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی غوث پاک کے جبے پہ. اس نے دیکھا اتنا مہنگا جبہ ہے, مولوی پہن کر آ رہا ہے, تو اس کو لے لیتا ہوں, لوٹ لیتا ہوں, چھری چاقو دکھا کے تو میرا کام بن جائے گا, کچھ پیسے مل جائیں گے. تو وہ آ گیا پیچھے, اور جب اکیلے میں غوث پاک کو پایا اپنے کمرے کے قریب یا اپنے گھر کے قریب, تو اس نے غوث پاک کا جو جبہ تھا نا اسے سختی سے پکڑ لیا, ابھی کھینچ لے گا, چھین لے گا. جیسے ہی اس نے جبے کو پکڑا, دامن کو پکڑا, غوث پاک نے پیچھے سے اس کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا. اب وہ ڈاکو آیا تھا جبہ لینے, غوث پاک نے اسے سب کچھ ہی دینا تھا, غوث پاک نے سب کچھ عطا فرمانا تھا. یہ سیدوں کا گھرانہ ہے, خالی تھوڑی بیچتے ہیں, صرف جبہ تھوڑی دیتے ہیں, سب کچھ دے دیتے ہیں. بس کیا تھا غوث پاک کے سینے سے اس کا لگنا, اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, اور جب سینے سے ہٹا تو اللہ کا ولی بن چکا. پھر اس کے بعد انہی کی خدمت میں گزارا اپنا وقت, اور انہی کا درس سنتا رہا, اور یہ تھا میرا غوث پاک کی نظر کا کمال. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے کے پیچھے ایک چور آ گیا کہ میں یہ جبہ حاصل کروں اور اس کو بیچ کر کچھ پیسے ویسے حاصل کروں. غوث پاک کے پیچھے چپکے سے آپ کے حجرے میں داخل ہو گئے. غوث اعظم اپنے درس سے فارغ ہوئے تھے, جبہ شریف اتار کے رکھا اور اندر کسی کام سے تشریف لے گئے. چور نے دیکھا کہ جبہ نیچے پڑا ہے, اس نے جبہ فوراً اٹھایا اور بھاگنے والا ابھی بھاگنے لگا تو کیا دیکھتا ہے, جس کمرے سے گھسا تھا وہ کمرے کا دروازہ غائب. اب اسے دروازہ ہی نہیں ملتا, جبہ رکھ دیا پریشان ہو کر. جیسے ہی جبہ رکھا تو دروازہ سامنے, پھر جبہ اٹھایا کہ چلو بھاگتا ہوں. جبہ اٹھاتا ہے تو دروازہ غائب, دروازہ دکھتا ہے تو جبہ ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اب پریشان ہو کر اس نے سوچا کہ نکلنے میں عافیت ہے. اتنے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو چھپ گیا.
اور پیچھے کوئی صفے وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز پڑی تھی، اس کے پیچھے ہو کر اس نے پناہ لی کہ یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو میں پھر بھاگتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب نماز پڑھ رہے تھے، یکایک دروازے پہ دستک ہوئی، غوث پاک نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی خضر۔ حضرت خضر ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد پوچھا، حضرت خضر تشریف لائے، ملاقات کی، کیسے آنا ہوا حضور؟ مجھے فرما دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ فلاں شہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر شہر کے ولی کو کہتے ہیں ابدال، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پورے شہر کی، ابدال اسے کہتے ہیں۔ یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً آپ کسی اللہ کے ولی کو اس شہر کی ذمہ داری دے دیجیے، ابدال بنا دیجیے۔ غوث پاک نے عرض کی کہ میں صبح تک انتظام کر دیتا ہوں، آپ ابھی رہنے دیجیے۔ فرمایا نہیں، ابھی ابدال کسی کو بنانا ہے، آپ فوراً کسی کا نام دے دیجیے، اس کو ہم اس شہر میں لے جاتے ہیں۔ غوث پاک نے جب ان کا اصرار دیکھا تو فرمایا کہ ان صفوں کے پیچھے ذرا دیکھیے، ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو لے جائیے۔ وہ جو چور تھا وہ پریشان، حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی ہو گئی، اور حضرت خضر کہتے ہیں چلو۔ غوث پاک نے پھر سے نیت باندھ لی نماز کی۔ اب وہ کہتا ہے جناب معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ پکڑ کے لے کے جائے گا۔ کہا نہیں، تمہیں فلاں شہر کا ابدال بنا دیا گیا ہے۔ کہا نہیں بھائی، میں تو چور ہوں، میں جبہ چرانے آیا تھا۔ حضرت خضر نے بڑی پیاری بات فرمائی جو علماء نے لکھی کتابوں میں، فرمایا کہ جب تک تو نے غوث پاک کا دامن نہیں پکڑا تھا نا، تب تک تو چور تھا، لیکن جب تو نے غوث پاک کے جبے کو ہاتھ لگا لیا، جب اس دامن کو پکڑ لیا، اب تو اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ بس وہ وقت تھا، یہ جملے تھے، اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی، توبہ کی توفیق دی، اور نگاہ غوث اعظم سے اسے وہ مرتبے عطا فرمائے کہ پھر وہ اللہ کا ولی بن گیا، ابدال ہو گیا۔ تو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ واقعی آج بھی آپ غوث اعظم کے دربار میں جائیں، میں نے بہت سے مزارات پہ حاضری دی ہے، اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن جو بات غوث پاک کے دربار کی ہے، ایک ماں کی آغوش کی سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا سکون ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہم الحمدللہ جن کا نام لیتے لیتے بڑے ہوئے، جن کے نام کے طفیل ہمیں انشاءاللہ قبر و آخرت کا سہارا ہے، کہ انشاءاللہ ان کی بات بھی مانیں گے اور ان کا وسیلہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدائشی ولی ہونے کے باوجود دیکھیں عبادت نہیں چھوڑی، ریاضت نہیں چھوڑی، علم نہیں چھوڑا، تقویٰ نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں بھی پیش نظر رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غوث پاک کے مرید بن گئے، اب نماز کی کوئی فکر نہ ہو، اب ہم سوچیں بس ٹھیک ہے غوث پاک ہے نا، یہ بات نہیں ہے۔ اس پر تو انہی باتوں پر تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جہاں پر ہے وہیں اس کا غضب بھی ہے۔ تو جس طرح غوث پاک رضی اللہ عنہ کا صدقہ اور سہارا اور وسیلہ ہے، وہیں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی بیجا امیدوں کی وجہ سے ہم ایمان ہی برباد کر بیٹھے، اب نماز کی فکر نہیں ہے اور الٹے سیدھے کاموں میں معاذ اللہ پڑ جائیں۔ غوث پاک نے تو ایسا نہیں کیا، تو ان کا چاہنے والا کیوں ایسا کرے؟ غوث پاک خود ولی ہو کر ایسی ایسی عبادتیں کریں کہ ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیں۔ 15 سال تک غوث پاک روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، روزانہ پورے قرآن کی تلاوت۔ ہم سے سال میں نہیں ہوتی، سال میں ایک قرآن ہم سے ختم ہوتا ہے، یہ روزانہ قرآن پڑھیں۔ 40 سال تک حضور غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ کیسی عبادت تھی وہ! درس و تدریس الگ، لوگوں کی خیر خواہی الگ، یہ سارے معاملات کو لے کے چلنا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے ساتھ، حالانکہ پیدائشی ولی۔ اب یہاں تو کسی کا باپ پیر ہو یا کوئی خانقاہ والا ہو تو بچوں نے تو ویسے ہی سمجھ لینا ہوتا ہے کہ اب اپنا جو ہے وہ کوئی اور کام ہی نہیں، اپنے بس ان کے پیچھے پیچھے اپنا سب بیڑا پار ہے، اور پھر اپنی کوئی ریاضت، عبادت، علم، جد و جہد نہیں کرتے، بعض سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کی جو مینٹلٹی ہے غوث پاک کی ایسے نہیں تھی۔ غوث پاک نے خود علم سیکھا، حالانکہ ولی ہیں، عبادت کی حالانکہ ولی ہیں، شیطان اور نفس کے خلاف مجاہدے کیے حالانکہ ولی تھے۔ ایک بار شیطان ایک بادل کی صورت میں آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے عبد القادر، آج سے تیرے اوپر سب نمازیں معاف ہیں اور سب چیزیں تجھ پہ حلال کر دی گئیں۔ اتنی بڑی بات! تو غوث پاک سمجھ گئے کہ یہ رحمانی دعویٰ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی شیطانی بات ہے۔
کیونکہ اگر نمازیں کسی پہ معاف ہونا ہوتی تو مجھ سے بڑے عابد و زاہد تو میرے نانا جان ہیں، حضور پہ معاف ہوتی، ان پر تو ایک نماز زیادہ فرض تھی، 6 نمازیں فرض تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے فوراً لا حول شریف پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بادل فوراً چھٹ گیا، وہ شیطان تھا وہ دفع ہوا، اور دوسری صورت میں آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا عبد القادر آج تو تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ دوسرا وار تھا اس کا کہ متکبر کر دے کسی کو جو وار ابلیس سے بچ گیا ہو۔ غوث پاک نے فوراً اس کا بھی علاج کیا اور فرمایا ابلیس مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے، میرے خدا کی رحمت نے بچایا ہے۔ تو یہ ہے غوث پاک کی شان، فوراً توجہ، شیطان کے واروں پر اطلاع کیسی ہے آپ کی، یہ علم بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، اور یہ آپ کے مجاہدات اور ریاضتیں کہ نفس کے معاملات پر نظر۔ شیطان اگر کسی کے ساتھ اس طرح کھیلے تو بندہ کہاں گھومتا پھرتا ہو اور اس کا فٹ بال بن کے کہاں اس کا مطلب معاملہ خراب کر دے شیطان، لیکن غوث پاک ایسے نہیں تھے، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ نے ایسا مرتبہ بھی عطا فرمایا، زبان میں تاثیر بھی عطا فرمائی۔ ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر مجھے گمان ہے کہ ان کے مرید بھی ہیں، ان کے قادری سلسلے میں ہماری شمولیت ہے الحمدللہ، اور جو نہیں ہیں تو بن جائیں، کہ یہ دنیاوی نفع کے لیے نہیں ہوتا، مرید بننا آخرت کے نفع کے لیے ہوتا ہے، آخرت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ دنیاوی نفع ضمناً مل جائیں تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد اصل پتہ چلے گا کہ کسی ولی سے نسبت کا کیا اللہ تعالیٰ کے دربار سے انعام ملتا ہے۔ نسبت کی تو بڑی بات ہے، لہذا کسی کو ان چیزوں میں وسوسوں کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بیعت نہیں کی ہے تو غوث پاک کی بیعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ اب بھی موجود ہیں جو غوث پاک کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب یہ بھی غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، غوث اعظم کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں۔ تو مرید بننے کا فائدہ یہ نسبت ہے، یہ کنیکشن ہے جو روحانی کنیکشن ہے، اور اس سے آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ضمناً دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے، آپ کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد مختصر ختم قادریہ 15 منٹ، ایک نعت شریف، منقبت، صلاۃ و سلام، اور 2:30 بجے کے آس پاس دعائے خیر، فاتحہ، اور کثیر انشاءاللہ لنچ کا بھی انتظام ہوگا، نیاز کا اہتمام ہوگا۔ آپ تمام دوست ہو سکے تو اس میں شرکت فرمائیں۔